ہمارے پروونسز ہیں اس کا کوئی منسٹر نہ ہو تو کیا وہ چل جائیں گے بغیر کسی لیڈر کے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی کمتر مخلوق ہے، کہ جو آؤٹر سرکل ہے اس کا سی او اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے اور جو انر سرکل ہے اس کا سی او جو ہے وہ عورت کو بنا لیا ہے۔ اب دونوں مل کر اس گاڑی کو چلائیں گے تو نظام صحیح چلے گا۔ میں یہ جب سوچتی ہوں تو عورت کو بہت زیادہ سپر وومن بننا پڑتا ہے۔ وہ جو لے کر آ رہی ہے پیسے اس کی طرف مرد دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ میم میرا اگلا سوال ہے آپ سے، آیت نمبر 34 سورہ نساء میں لفظ ہے قوام، اس کی وضاحت کیجیے۔ جی یہ بہت ہی اہم ٹرم اور قرآن کا بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے۔ اس کو آج ہم کوشش کرتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفرنس آیت سورہ نساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ ہے مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بما انفقوا، اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں قوام کا مطلب کیا ہے۔ قوام کے معنی ہے منتظم، متوکل، ولی کے معنوں میں محافظ، مدبر، متفکل یعنی کفالت کرنے والا عورت کی، قائم رکھنے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی اگر ادارہ ہو، کارپوریٹ ادارہ ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ ہوتے ہیں ریکٹر ہوتے ہیں اور تعلیمی ادارہ میں یا پرنسپل ہوتی ہے یا ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں یا اس طرح سے ہیڈ مسٹرس، اگر ایسا نہ ہو تو کیا وہ ادارے چل سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اب ملک ہے اس کا کوئی صدر نہ ہو، ہے نا، یا جو جتنی ہے ہمارے پروونسز ہیں اس کا کوئی منسٹر نہ ہو تو کیا وہ چل جائیں گے بغیر کسی لیڈر کے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا، یعنی گھر کا سربراہ بنایا ہے تاکہ وہ بنیادی ضروریات اور مشکلات جو ہے گھر کی وہ دور کر سکے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی کمتر مخلوق ہے۔ میں ابھی جب راستے میں آ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو آؤٹر سرکل ہے اس کا سی او اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے اور جو انر سرکل ہے اس کا سی او جو ہے وہ عورت کو بنا لیا ہے۔ اب دونوں مل کر اس گاڑی کو چلائیں گے تو نظام صحیح چلے گا۔ اب اس کی لاجک کیا ہے؟ جیسے یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے عورت کے مقابلے میں زیادہ پاورز دیے ہیں، خصوصیات دیے ہیں، اور اس کی بہت لوگوں نے ریسرچز کیے ہیں، بڑا کام ہوا ہے اس پہ، میڈیکلی بھی پروون ہے کہ میل کا برین بھی بڑے سائز کا ہوتا ہے، فیمیل کا برین بھی چھوٹا۔ صرف میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، میں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ کوئی ایک دوسرے سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دائرے بنا دیے ہیں، متعین کر دیے ہیں، اور مجھے تو اس میں لگتا ہے کہ عورت کی بہت زیادہ عزت اور سرفرازی ہے کہ جیسے کہ اس کو مرد جو ہے اس کو ڈھانپ لیتا ہے اپنی سربراہی میں اور اس کی کیئر بھی کرتا ہے، اور اس کے اوپر معاش کی بھی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ ہاں وہ خود سے کرنا چاہتی ہے، سپورٹ کرنا چاہتی ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں یا مسئلے مسائل ہیں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے، اس کے اپنے بچے ہیں یا جو گھر کا سسٹم چل رہا ہے،
وہ پھر بھی جو ہے وہ عورتیں ہی بیچاری دیکھتی ہیں یہ تو ایک فیکٹ ہے، چاہے ہم اس کو لیبل کریں یا نہیں کریں، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو عورت کو، میں یہ جب سوچتی ہوں تو عورت کو بہت زیادہ سپر وومن بننا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے نا، اس کو ادھر کا بھی دیکھنا ہے اور ادھر کا بھی دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ایک اچھا سا ایک بیوٹیفل بیلنس جو ہے وہ گھر کا چلے سب کا نا. حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے اور اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی. اور یہ متفق علیہ میں لیتی ہوں، زیادہ تر میری کوشش ہے مور دین 90% کہ میں مسلم و بخاری کی ہی احادیث لوں. تو پریکٹیکل پوائنٹ کیا نکلا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، حکم ہے، تو اس پر عمل کرنے میں ہم عورتوں ہی کی آسانی ہے. گھر کی بادشاہی اور حکومت ہے، آرام ہے، اور عورت جو ہے وہ ملکہ بن کر اگر رہتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ اسلام نے عورت پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. اگر وہ کماتی بھی ہے تو اس کی وہ جو لے کر آ رہی ہے پیسے، اس کی طرف مرد دیکھ بھی نہیں سکتا. ہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک سچویشن کیا جا رہی ہے. لیکن شوہر کی اسی طرح باہمی رضامندی سے وہ کام کر سکتی ہے. اور باتیں اس کے اندر میں نے رکھ دی ہیں بس جو مجھے رکھنی تھی، کہ جو ہے وہ حقوق العباد جو ہے وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور